ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت بہترین جواب ہے۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر یہ تینوں چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں: مال، رزق اور محبت۔ غصہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھا دی، جو ضبط نہ کر سکا وہ اس میں جل گیا۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ دولت کی اصل خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اگر رہ جائے تو انسان نہیں رہتا۔ عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔ برا آدمی کسی کے لیے بھی اپنے دل میں عزت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے۔ جلد بازی حماقت ہے، اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ ملازم سے راز کہنا اسے ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔ دولت کی اصل خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اگر رہ جائے تو انسان نہیں رہتا۔ انسان کی جتنی ہمت ہو، اس کی اتنی ہی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں، اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو عزت دو گے تو دوسروں کا احترام کرو گے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ جو ناقابل برداشت ہو اسے برداشت کرنا حقیقی برداشت ہے۔ اختلافات کے باوجود احترام سے پیش آنا بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے مل کر بھی نہیں توڑ سکتے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔